جب پہلے آ گیا شروع ہو گئی بول کے چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ارشاد اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں نئی روان اور عابد قریشی. آج ہم بار ایسوسیشن کے انتخابات اور ڈوئل کیریج وے کی جو مشینری کی آمد ہوئی ہے اس پر ڈسکشن کریں گے جنرل. تو میرے ساتھ موجود ہیں نئی روان صاحب. پہلے ان سے پوچھیں گے. جی نئی روان بھائی, آپ یہ بتائیں کہ کل بار ایسوسیشن کا بڑا ہی زبردست کانٹے دار مقابلہ ہوا اور دونوں جو صدارت کے امیدوار تھے ان کے 48 ووٹ برابر ہوئے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیسا ماحول تھا؟ آپ بھی سارا دن وہاں کوریج کرتے رہے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جی آئی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو اہل تحصیل کو مبارک کہ للہ ڈیول کیریج وے کا جو کام ہے وہ انشاءاللہ اسی ہفتے سٹارٹ ہو جائے گا. ان کی مشینری جو ہے وہ کل چوران کیمپ میں پہنچ چکی ہے, جس طرح ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں ذکر کیا تھا. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے اہل تحصیل کے لیے. ہم تمام ان دوستوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس حساس مسئلے پر آواز اٹھائی اور اس کے حل کے لیے عملی جدوجہد کی. دوسری بات آپ نے بار ایسوسیشن کی ہے, تو کل بڑا ایک واقعی دلچسپ اور اپنی مثال آپ تھا. پنڈ دادن خان بار ایسوسیشن کی تاریخ میں اس طرح کا مقابلہ میں پہلے دیکھنے کو نہیں ملا. دو منجے ہوئے وکلاء اور اس سے پہلے بھی وہ متعدد بار کی نمائندگیاں کر چکے ہیں. راجہ ضمیر احمد بشیر ایڈوکیٹ اور چوئی سوندہ خان صاحب دونوں ایک بڑے منجے ہوئے اور تجربہ کار ایڈوکیٹ ہیں ماشاءاللہ. ان کا ایک اپنا تجربہ ہے اور فیلڈ میں ان کا ایک اپنا نام ہے. تو مقابلہ بھی اس نوعیت سے بہت زبردست رہا ہے. 96 ووٹ ٹوٹل کاسٹ ہوئے تھے, تو 48 ووٹوں سے جو ہے وہ صدر کا جو مقابلہ تھا وہ برابر ہوا ہے. تو اب آگے چل کے ان کا کیا سینیریو بنتا ہے, 2-3 چیزیں اس پہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. کل بھی ہمیں اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ جو ان کا اس میں بار کا یا پنجاب بار کا جو لا ہے اس کو آج بھی بلکہ صبح دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ری پولنگ کی طرف جاتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہوتا ہے ٹاسک کے اوپر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ابھی جو ہم نے اپڈیٹ لی ہے اس کے مطابق ٹاسک پہ 6 ماہ کا جو بری تو نہیں کہہ سکتے, لیکن جو 6 ماہ کا ہوگا ان کا دورانیہ, اس میں وہ صدارت کریں گے. اور اس کے لیے ٹاسک جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ پہلے کون سا جو ہے پہلے 6 مہینے کون صدارت کرے گا. اس میں یہ کیا کہ جو باقی پینل تھا وہ چوئی سوندہ صاحب کا وہ کامیاب ہوا ہے. راجہ ضمیر صاحب نے خود بہت اچھا مقابلہ کیا اپنی سیٹ پہ. تو ان کا باقی پینل بھی ظاہر ہے سارے وہ گلائے, ان پہ وہ اس طرح تو اتنا لمبا کلوز مارجن کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوا. جنرل سیکرٹری شپ پہ بھی تقریباً 34-35 ووٹوں کا جو ہے وہ فرق تھا. تو باقی بھی جو اس میں تقریباً نائب صدر پہ اور جو باقی سیٹیں ہیں اس پہ بھی اسی طرح مقابلہ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مقابلہ صدارت کی تھا. اور اس میں یہ ہے کہ ایک اور بڑی چیز ہے نا جو ہم پچھلے 2-3 الیکشن سے اس پہ آبزرو کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ باہر ایک بڑا ظاہر تحصیل لیول کا سیٹ اپ ہے اور بڑے سارے جو لوگ ہیں نا وکلاء اسپیشلی جو ہیں وہ دیکھیں ان کے ٹوٹل 106 ووٹ ہیں. تو بڑے سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھا طبقہ ہے اور ایک ان کا اپنا بڑا فورم ہے یہ. تو اس میں چیزیں جو ہے نا 2-3 سالوں سے وہ سچی بات ہے بڑی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں آؤٹ سائڈر انوالومنٹ کی وجہ سے. سیاسی مداخلت آپ اسے کہہ لیں. تو اس وجہ سے ظاہر ہے وہ حالانکہ ان کے باہر کا جو ماحول ہے وہ بڑا زبردست ہے. اگر کل دیکھیں نا, کل اگر ان کا الیکشن ہوا ہے نا تو آج سنڈے ہے, کل ان کی آپ وہاں پہ باہر میں جائیں گے تو آپ کو کوئی اس طرح کا وہ تناؤ ٹینشن ماحول نظر نہیں آئے گا. بڑا ان کا فرینڈلی جو ہے وہ ماحول ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ 2-3 سالوں سے ظاہر ہے میں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سینئر وکلاء ہیں ان کو اس کے اوپر بیٹھ کے اپنا ایک باقاعدہ لاء عمل بنانا چاہیے اور اس میں جو آؤٹ سائڈ انوالومنٹ ہے اس کو روکنے کے لیے ان کو اپنے طور پر اس پہ ایک جو ہے نا وہ میرے خیال میں لینے چاہیے. اس الیکشن میں بھی جو ہمیں نظر آیا ہے وہ بڑی سچی بات ہے, بڑی مطلب سرپرائزنگ چیزیں تھی کہ بڑی لمبی انوالومنٹ تھی بیوروکریسی سے لے کر سیاستدانوں تک, ایک بی ڈی ممبر سے لے کر تو ایم این اے تک, یا اس کے اوپر جتنا اس لیول کے جو ہمارے سیاستدان آتے ہیں ان کی انوالومنٹ تھی. اور بیوروکریسی میں بھی اس دفعہ سچی بات ہے کہ میں تو بڑا حیران ہوں جب اس طرح کی خبریں آئی ہیں اور وہ بڑی مصدقہ خبریں ہیں کہ ان پہ بڑی جو ہے نا وہ اپنا انوالومنٹ ہے ان کی, یعنی کہ وکلاء کو یعنی پہلی دفعہ یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی بڑے الیکشن آبزرو کیے ہیں کہ پہلی دفعہ وکلاء جو ہیں وہ جس طرح یہ سیاستدانوں کے ووٹ ہوتے ہیں نا چیئرمینی کے, ایم این اے کے, ایم پی اے کے, یعنی ان کی کمپین جو ہے وہ باہر سے نکل کے تو گلی محلوں تک آئی ہے. تو اس کے آپ نے رزلٹ بھی دیکھا ہے کہ وہ بڑا کلوز مارجن ہوا ہے.
96 ووٹ ٹوٹل پول ہوئے ہیں اور 48 ووٹوں کے اور ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو چھوٹے فورم ہے نا اس میں ظاہر ہے سیاسی مداخلت ظاہر ہے وکیل بھی سیاستدانوں کا ساتھ دیتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ایک ان کا کیونکہ سکوپ بڑا ہو جاتا ہے سیاستدانوں کا, ظاہر ہے اس کا ایک بار محدود ہوتا ہے, بار کا ایک مخصوص ان کی اپنی ظاہر ایک فورم ہے اس کے اوپر, تو کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی, عام بندے کی بھی انوالومنٹ نہیں ہے, ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, سیاستدانوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے. باقی جو اس طرح کی باقی پلرز ہیں ان کو میرے خیال میں ان کا اپنے انڈیپینڈنٹ فورم ہے اور اس کو انڈیپینڈنٹ طور پہ ان کو وہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور سارے بڑے پڑھا لکھا طبقہ اور بڑے قابل احترام لوگ ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ماحول میں جو ہے نا کہ وہ میرے خیال میں تنوع آتا ہے. حالانکہ ان میں ایسی کوئی چیز بظاہر نظر نہیں آتی, لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آگے چل کے جو ہے ظاہر ہے پھر ان کا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں. تو باہر کا الیکشن وہ کل میرے خیال میں, باقی یہ فیصلہ تو ہے وہ جو ان کا الیکشن کمیشن ہے اس میں جاوید جمٹ صاحب ایڈوکیٹ ہیں, سینئر قانون دان ہیں, وہ اس کو ایڈ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ باقی ممبران ہیں, سابق جنرل سیکرٹری باہر ہیں, ملک حیدر لنگا صاحب وہ ہیں, ان کے چوئی جہانگیر صاحب ہیں, شمشیر بلوچ صاحب نہیں اس میں چوئی شفقات صاحب ہیں, اور جو ان کے ممبر ہیں یہ 5 رکنی جو الیکشن کمیشن ہے ان کا, اس میں خواجہ ندیم احمد مشتاق صاحب ہیں. یہ 5 بندوں کا وہ پورا ایک الیکشن کمیشن ہے, اور یہ انشاءاللہ فیصلہ کرے گا. اور امید ہے کہ یہ معاملات ان کے جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو جائیں گے, اور میرے خیال میں یہی زیادہ چانسز ہیں کہ ان کی جو یہ ٹرم ہے اس کا تعین ہو جائے گا کہ 6 ماہ. چوئی سوندا صاحب اور راجہ ضمیر صاحب وہ خود بھی یہ دونوں جو ہیں امیدوار بھی بڑے ماشاءاللہ سمجھدار اور بڑے زیرک پروفیشنل وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو وہ اس کو میرے خیال میں کوئی مزید لمبی چوڑی نہیں ہے کہ کسی پروسیس میں چلے گا. نہیں تنوع تو ویسے پہلے بھی نہیں ہے, کل بھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے جب وہ وکٹری سرمنی ہوئی ہے تو اس میں بھی دونوں تقریباً اکٹھے ہی تھے اور بڑا اچھے ماحول میں ہوا ہے. تو یہ الیکشن انشاءاللہ امید ہے کہ کل تک اس کا جو وہ فیصلہ ہو جائے. عابد قریشی صاحب آپ بھی جو رزلٹ اس کا کوئی تھوڑا سا وہ بتا دیں لوگوں کو, ناظرین کو سارا. ملک صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بڑے نامور جو صدر تھے دونوں صدور جو تھے, رائے سوندا خان اور رائے ضمیر جی, چوئی سوندا صاحب اور رائے ضمیر صاحب, تو یہ جو دوسرے نام ہے فنانس سیکرٹری کے لیے راجہ محمد عرفان صاحب کامیاب ہوئے ہیں, جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر جو ہے راجہ اخلاق صاحب کامیاب ہوئے ہیں, جوائنٹ سیکرٹری کے لیے مس وجیہ کنول جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے, اور نیب صدر کے لیے دلاور خان ایڈوکیٹ جو ہے دلاور صدیقی جی دلاور صدیقی جو ہے ایڈوکیٹ جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو ان کے بارے میں ذرا بتا دیں. نام تو ان کے بھی ہے لیکن زیادہ تر جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو نہیں جانتے. رائے ضمیر صاحب کو جس طرح جانتے ہیں, چوئی سوندا صاحب کو جس طرح. ایسی بات نہیں ہے, یہ سارے ماشاءاللہ بڑے معروف اپنی جگہ پہ, ان کا ایک اپنا مقام ہے, اپنی ایک پریکٹس ہے. دلاور خان صدیقی جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بار کی نمائندگی کر چکے ہیں, میرے خیال میں جنرل سیکرٹری تھے, بڑے پرانے وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. راجہ اخلاق صاحب جو ہیں وہ بھی کافی عرصے سے یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں. یہ ان کا الیکشن پہلا تھا. وجیہ بھی جو ہیں وہ بھی کافی ٹائم سے یہاں پہ بار میں بڑی متحرک اور وہ ہیں, اور راجہ عرفان صاحب جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے پرانے ان کا بھی شمار ہوتا ہے, سینئر ان میں اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہ اصل میں ایک اور یہ ہے نا, یہاں پہ ان کا جو پینل اناؤنس ہوتا ہے نا, یہ دیکھیں نا کہ وکلاء کی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ ان کی اپنی ایک جو ہے نا وہ آبزرویشن اور رائے ہے. تو اگر پینل پہ چلیں تو پینل میں تو دیکھیں 98 ووٹ برابر ہوئے, جبکہ راجہ اخلاق ہمارے بھائی ہیں جو شکیل شراز جن کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا, تو ان کے ووٹوں میں تقریباً 33 ووٹوں کا فرق ہے, 30 ووٹوں کا فرق ہے. تو یعنی یہ وکلاء اس طرح پینل اناؤنس بھی ہو جاتا ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اپنی رائے دیکھتے ہیں کہ بار کی نمائندگی ظاہر ہے کون بہتر کر سکتا ہے. تو پھر وہ جو پینل ہے وہ پینل کو بعض اوقات وہ کر جاتے ہیں, بائی پاس بھی کر جاتے ہیں. اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ جنرل سیکرٹری شپ پہ جو ووٹ ہے وہ 30 ووٹوں کا مارجن ہے, جبکہ صدر کا جو وہ تھا وہ تقریباً برابر ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی کوئی بندش نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ جو مین ان کی میرے خیال میں پوسٹیں ہیں وہ صدر اور جنرل سیکرٹری ہوتا ہے, جن پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. باقی بظاہر آفس ورک ہوتا ہے, تو یہ باقی لوگ بھی جو اس طرح کو غیر معروف نہیں ہیں تو وہ بھی ہیں اس میں. ایک اہم ایشو ہے جو ڈوئل کیریج وے نہیں بھائی, بڑی ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی عوام کو بتایا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں, امید رکھیں کہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا اور آپ کو مشینری آتی ہوئی نظر آئے گی. اور کل ہم نے دیکھا اس نے بھی جب لاسٹ ٹائم آپ نے پروگرام کیا جس میں وسیم صاحب موجود تھے, عابد صاحب نہیں تھے, تو اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں اور اسی ماہ کے کم از کم اینڈ تک. تو کل بھی آپ نے دیکھا کہ ساری بلکہ وہ چیف سیکرٹری اور FWO کے جو کل حتمی مذاکرات تھے وہ معاملات طے ہو گئے. صرف وہ
فنڈ کا ایشو یہ آ رہا تھا کہ پیسے کتنے ان کو فوری طور پہ ریلیز کرنے. تو کل وہ معاملات الحمدللہ بڑے خوش اسلوبی سے طے ہوگی. اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ موومنٹ شروع ہو گئی تھی اور چوران کیمپ جو ہے وہ پوری طرح آباد ہو چکا ہے. ہمارے عابد قریشی صاحب انشاءاللہ بھی جائیں گے وہاں پہ لائیو جو مزید اپڈیٹ ہیں وہ آپ کو لے کے آئیں گے. تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ رات کو یہاں پہ بلکہ ڈوگ وینس کے قریب انہوں نے اپنے کوآرڈینیٹ لگا کے کام سٹارٹ بھی کیے. انہوں نے اپنے کیمپ کے اوپر باقی ابھی تو ظاہر ہے ان کی رہائشوں کا اور یہ ارینج وغیرہ ہو رہے ہیں. آفس بن رہے ہیں آفس ورک جو ہے وہ اس کے لیے نیچے گراؤنڈ لیول پہ کام ہو رہا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ اسی ماہ کے جو ہے وہ اینڈ تک جو ہے آپ کو سڑک کے اوپر پورا کام جو ہے وہ انشاءاللہ چلتے ہوئے تیزی کے ساتھ نظر آئے گا. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 2025 میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور تحصیل جو ہے وہ انشاءاللہ ایک نئے صوبوں کی طرف جائے گی اور انشاءاللہ ترقی کا ایک نیا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا. آپ کی وساطت سے میں جتنے تمام سٹیک ہولڈر تھے اس پہ جنہوں نے اس کے لیے ایفرٹ کی لیلا ڈیول کیریج وے کی آواز کو بلند کیا، وہ سیاستدان تھے، صحافی تھے، علماء کرام تھے، تاجر تھے، سول سوسائٹی تھی، یوتھ موومنٹ ہے، باقی جن لوگوں نے بھی کیا ہے وہ یقیناً سب جو ہیں وہ قابل تحسین ہے اور مبارکباد کے وہ مستحق ہیں. جی عابد قریشی صاحب آپ کچھ لیلا روڈ کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ جی طاہر بھائی، عوام کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. مشینری جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. پچھلا جو ویلاگ تھا نیئر صاحب کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ مایوس نہ ہوں، اس ماہ کام ضرور شروع ہو جائے گا اور پازیٹیو خبریں آئیں گی. اور آج لوگوں نے دیکھ لیا، واقعی پازیٹیو خبریں آئی ہے. نیئر صاحب نے کہا تھا کہ ایک ماہ کے اندر جو کام شروع ہو جائے گا، لیکن ایک ہفتے بھی کام جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. یعنی ایک ماہ نہیں، میں نے کہا تھا اس ماہ کیا جی جی بالکل، اس ماہ بالکل کیونکہ سارے معاملات جو وہ تقریباً طے شدہ تھے. اس میں یہ اصل چیزیں نا تھیں عوام نے 5 جنوری کو لے کے پانچ اصل سر عوام 5 جو جنوری کے بعد بھی آئی دیکھے نا 11 تاریخ ہو گئی تو 4-5 دن کا تو اتنا تو ایشو ہو سر اصل عوام گھبرا جاتی ہے. آپ کا ویلاگ جو ہے وہ حوصلہ مند تھا، حوصلہ افزا تھا. انہوں نے لوگوں نے کہا کہ ملک صاحب نے جو رائے دی ہے وہ اس پہ ٹرسٹ کیا لوگوں نے کہ انشاءاللہ اسی ماہ میں کام ہو جائے گا اور اللہ نے کامیابی دی. تو میں اپنے علاقوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ امید ہے جس طرح انہوں نے ڈیٹ دی ہے کہ اسی سال میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسی سال میں یہ پروجیکٹ شروع ہوگا اور علاقے کی جو تقدیر ہے وہ ضرور بدلے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ نیّر روان صاحب اور عابد قریشی صاحب. ہم نے بار ایسوسی ایشن کے انتخابات پر بات کی اور وہ انشاءاللہ آج کل میں فائنل ہو جائے گا کیونکہ 6 ماہ جو ہے ان دونوں نے صدارت کرنی ہے. کون پہلے کرے گا وہ بھی الیکشن کمیشن جو ہے ان کا فیصلہ کر لے گا اور آپ کو انشاءاللہ 2-3 دن میں اسی ہفتے میں جو ہے روڈ کا کام تیزی سے ہوتا ہوا نظر آئے گا. نئے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی بھائی جان، وعلیکم السلام. دیکھی